یہ 5 عادتیں اور خصلتیں اگر کسی کے اندر ہے تو وہ ایک اچھا دوست ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ فلا تصحب اخ الجہل، کہ جاہل سے دوستی نہ کر۔ اگر تم گمراہ سے دوستی کرو گے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم خود گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایسے تمہیں وہی ملنا ہے جو تمہارے نصیب میں لکھے ہوئے ہیں۔ تم ملینئر بننا چاہتے ہو، بلینئر جب وہ لکھے نہیں ہے تو ملیں گے نہیں، اور اگر تم نہیں بھی بننا چاہتے تب بھی اللہ تمہیں وہ رزق تمہیں ضرور دے گا۔ حضرت سیدنا سہل ابن عبداللہ تستری علیہ رحمہ ذکر فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگوں کی صحبت سے اجتناب کرو، ان کی صحبت کبھی اختیار نہیں کرنا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس ٹاپک کے حوالے سے ہم بات کرنے والے ہیں، یہ صرف دنیاوی اعتبار سے یہ اہم نہیں ہے بلکہ اخروی اعتبار سے بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آپ نے کمیونیکیشن اسکلز کا نام تو سنا ہوگا۔ جب پرسنل ریلیشن شپ کی بات کی جاتی ہے، PR کی بات کی جاتی ہے، تو ریلیشن شپ کیسے بلڈ کرنا چاہیے، کن لوگوں سے تعلق رکھنا چاہیے، کن سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے، یہ اس دور میں جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اور انسان جتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتا جا رہا ہے، یہ موضوع اپنی اہمیت کے اعتبار سے مزید اہم ہوتا جا رہا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے سیشن میں ہم صوفیہ کی تعلیمات کے مطابق اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق بات کریں کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن سے تعلق رکھنا چاہیے، جن سے دوستی کرنی چاہیے اور کن سے دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے خلیل، اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، بس چاہیے تم میں سے ہر ایک کو کہ وہ دیکھے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے۔ تو دوستی کو ایک اہمیت دین کے اعتبار سے بھی حاصل ہے اور ہر کسی سے دوستی نہیں کی جا سکتی ہے۔ میں یہاں پر بغیر کسی تمہید کے ذکر کرنا چاہوں گا وہ کون سی باتیں کہ جن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے اور کن کا خیال نہیں کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں، دوستی کرنے کی اور صحبت اختیار کرنے کی، کسی کے ساتھ تعلق رکھنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہے۔ بیسکلی وہ 2 ہو سکتی ہے، یا تو وہ دنیاوی ہوگی یا دینی ہوگی۔ تو میں وہ بات کرنے والا ہوں جو دونوں اعتبار سے آپ کے لیے اہم ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں ذکر فرماتے ہیں کہ جس شخص سے بھی تم دوستی کرنے والے ہو تو یہ 5 چیزیں ضرور اس میں دیکھ لینا۔ یہ 5 عادتیں اور خصلتیں اگر کسی کے اندر ہے تو وہ ایک اچھا دوست ہے، اور اگر یہ 5 عادتیں نہ ملیں تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم دوسرے آپشنز کی طرف چلو۔ پہلی عادت یہ کہ جس سے تم دوستی کرو وہ عقل مند ہو۔ عقل مند ہونا کیوں ضروری ہے؟ عقل مند ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ فلا تصحب اخ الجہل، کہ جاہل سے دوستی نہ کر، وَإِيَّاكَ وَإِيَّاهُ، اور اس سے ڈرو اور اس سے بچو، اس سے دور رہو۔ کتنے ہی جاہل ایسے ہیں کہ جنہوں نے برباد کر دیا حلیماً ان لوگوں کو جو عقل والے تھے، حین آخا، جب وہ ان کے دوست بنے، جب وہ ان کے بھائی بنے۔ تو بے وقوف سے اور بے عقل سے، بے علم سے دوستی کرنا، جاہل سے دوستی کرنا نقصان سے خالی نہیں ہے۔ آگے اشعار لمبے ہیں، بہرحال وہ یہ ذکر فرماتے ہیں کہ اشیاء ایک دوسرے کی مشابہ ہیں، یہ ایک دوسرے کا جس طرح رنگ پکڑتی ہیں، اسی طرح یہ انسان ہے، اس کا قلب بھی جب دوسرے قلب کے ساتھ ملتا ہے، دوستی ہوتی ہے، تو یہ بہت سی چیزیں وہاں سے لے لیتا ہے۔ ایک دل جب دوسرے دل سے ملتا ہے تو راہ پاتا ہے۔ جب بھی تم کسی دوست کا انتخاب کرنے والے ہو تو ضرور دیکھو کہ وہ عقل مند ہے یا نہیں ہے۔ بے وقوف کی صحبت سوائے نقصان کے کچھ نہیں، کیونکہ بے وقوف اگر تمہیں فائدہ بھی پہنچانا چاہے گا تو تمہیں نقصان پہنچا بیٹھے گا، اور اس بات کا اسے شعور بھی نہیں ہوگا۔ عقل مند سے مراد وہ شخص ہے کہ جو چیزوں کو اس کی حقیقتوں پر دیکھے، جو اس کی ریالٹی کو دیکھے، کسی کے بتانے سے یا خود سے۔ بے وقوف سے دوستی کرنا، جاہل سے دوستی کرنا نقصان سے خالی نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری چیز ذکر کی وہ یہ کہ جس شخص سے تم دوستی کرنے والے ہو تو ضرور دیکھو کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں یا نہیں ہیں۔ اخلاق اچھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس پر اس کی خواہش آتی ہے تو کہیں وہ غالب تو نہیں ہو جاتی، کہیں اس کا غصہ اور اس کی بزدلی اور اس کی کنجوسی اور اس طرح کی اور دیگر عادات اور جذبات، احساسات، کہیں وہ اس کی عقل پر تو غالب نہیں آ جاتے۔ اگر وہ اس کی عقل پر غالب آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عقل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسی حالت میں انسان اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، ایسے شخص کی صحبت اختیار کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اور تیسرا شخص وہ ہے کہ جو فاسق نہ ہو، جو اپنے فسق سے باز نہ آتا ہو، اس سے دوستی نہیں کرنی چاہیے۔
کیونکہ جو فاسق ہوتا ہے، جو گناہ کبیرہ پر اصرار کرتا ہے، وہ اللہ سے نہیں ڈرتا. تو جو اللہ سے نہیں ڈرتا، تمہیں چاہیے کہ تم اس سے ڈرو اور اس سے دور رہو، کیونکہ وہ اپنے اس گناہ کبیرہ کی نحوست کی وجہ سے تم پر عذاب لے آئے گا. اس کے ساتھ رہنے سے تمہاری فطرت، تمہارے اخلاق برباد ہو جائیں گے. خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، اس کی اطاعت نہ کر، فرما برداری نہ کر اور اس کے ساتھ نہ بیٹھ، اس کا کہنا نہ مان کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور جو اپنی ہوا، اپنی خواہش کی اتباع کرتا ہے. ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے میں کوئی فائدہ نہیں. جسے اللہ کا خوف نہ ہو، اس کے فساد سے بچنا ناممکن ہے. اور چوتھا شخص وہ ہے کہ جو گمراہ نہ ہو. اگر تم گمراہ سے دوستی کرو گے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم خود گمراہ ہو جاؤ گے. اس لیے ایسا شخص اس بات کا مستحق ہے کہ اس سے قطع تعلق کیا جائے. ایسے بہت سے لوگ آپ کو اس سوسائٹی میں ملیں گے جو دین کی باتوں پر، اس کے عقائد پر، ایون کہ وہ باتیں جو آیات مبارکہ کا حصہ ہے، وہ عقائد، اس پر کوشچن اٹھاتے ہیں کہ ایسا تو ہونا نہیں چاہیے. ایسے لوگوں کی صحبت سے دور رہنا چاہیے، ورنہ دنیا تو برباد ہوگی ہی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ ایسا سچا دوست تلاش کرو کہ جس کے سائے میں تم زندگی گزارو، کیونکہ جو اچھا دوست ہوتا ہے، ایسا دوست خوشحالی میں زینت ہوتا ہے اور تنگ دستی کے وقت وہ تمہاری امید ہوتا ہے. اور اپنے دوست کے متعلق ہمیشہ اچھا گمان کرو، ہمیشہ اچھا گمان. بدگمانی کی اجازت نہیں. دوست بنانا کیوں تھا پھر تمہیں؟ یہ بات تمہیں پہلے سوچنی چاہیے تھی. اچھا گمان کرو حتیٰ کہ تمہارا گمان غالب آ جائے. اور اپنے دشمن سے دور رہو. دوستوں میں سوائے امانت دار کے سب سے ڈرتے رہو، اور امانت دار وہی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. ایک قول علماء کا یہاں ملتا ہے کہ وہ شخص جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ مشورے کے لائق بھی نہیں ہے. یہاں تک کہ میں اگر بات کو اور زیادہ کنکلوڈ کروں کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا تمہیں چاہیے اس سے دوستی نہ کرو. اب مجھے بتائیے کہ جو دوستی کے لائق نہیں ہے، جو مشورے کے لائق نہیں ہے، کیا وہ رشتہ داری کے لائق ہے؟ وہ کسی اور چیز کے لائق ہے پھر؟ اور آگے فرماتے ہیں کہ فاجر کی، یہ گناہ گار، فاسق، فاجر جو اعلانیہ گناہ کر رہے ہیں، ان کی صحبت اختیار نہ کرو، ورنہ تم بھی فسق میں مبتلا ہو جاؤ گے، تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے. اور فاسق کو اپنا راز نہ بتاؤ، بلکہ اپنے معاملات میں ان لوگوں سے مشورہ کرو جو اللہ سے ڈرتے ہیں. تو جو اللہ سے نہیں ڈر رہا، اس نے اس کے احکامات کو توڑ رکھا ہے، اس سے تم دوستی کرنے جا رہے ہو، تم اس کو اپنا راز بتانے جا رہے ہو. تمہیں اپنی زندگی کا امن پیارا نہیں ہے؟ تو یہ وہ تعلیمات ہیں جو کہ ایک دوست کے بارے میں، کہ دوست کا انتخاب کیسے کیا جائے، دین فراہم کرتا ہے. کسی ادیب کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کی صحبت اختیار کرو جو تمہارے راز چھپائے اور تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے، کیونکہ ایسا شخص مصائب میں تمہارا ساتھ دے گا اور عمدہ چیزوں میں تمہیں ترجیح دے گا، تمہاری نیکیوں کو پھیلائے گا اور تمہارے گناہوں کو چھپائے گا. اگر ایسا شخص نہ پاؤ تو تنہائی بہتر ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کے اشعار ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ اشعار بھی آپ کی نظر کیے جائیں. وہ فرماتے ہیں کہ ان اخاک الحق، بے شک تیرا سچا بھائی، تیرا سچا دوست وہ ہے، من کان معک، جو تیرے ساتھ ہو. یہاں پر ساتھ ہونے کا مطلب یہ کہ ہر وقت تیرے ساتھ، مصیبت میں بھی تیرے ساتھ ہو. ایسا نہ ہو کہ مصیبت آئی تو چھوڑ کے چلا جائے وہ. اور آگے فرماتے کہ ومن یضر نفسہ، اور وہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچا دے، لینفعک، تجھے نفع پہنچانے کے لیے. ومن اذا ریب زمان، اور کبھی جب تجھے گردش زمانہ پہنچے، کبھی اس زمانے کی تکلیف تجھے پہنچے تو صدعک، تو وہ تیرا سہارا بن جائے. شتت فیہ شملہ، اور اپنا شملہ، اپنی چادر تیرے لیے بچھا دے، لیجمعک، تاکہ تیری حفاظت کرے وہ. تو دوست کی صفات یہ ہوتی ہیں. آج نہ ایسے دوست موجود ہیں، نہ ایسی صفات موجود ہیں. کاش کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ صفات اپنانے کی، ان کی تمنا کرنے کی کم از کم ہمیں توفیق بھی مل جائے. ہماری دعاؤں کا یہ حصہ بن جائیں کہ اللہ ہمیں ایسی صفات سے مزین فرمائے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ دو طرح کے لوگوں سے ہی صرف دوستی کرو. ایک وہ کہ جس سے تم دین سیکھو، یا وہ کہ جس کو تم دین سکھاؤ اور وہ اس کو قبول کرے. کسی تیسرے شخص کی صحبت اختیار نہ کرنا. سب سے مضبوط بنیاد دوستی کی بھی اور ریلیشنز کی دین ہے. ایون کہ میں یہاں پر ایک بات ضرور ذکر کرنا چاہوں گا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ کو یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا. مفہوم روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ عورت سے بھی جو نکاح کیا جاتا ہے وہ 4 وجوہات کی وجہ سے کیا جاتا ہے. مفہوم ہے، پہلا اس کی دولت کی وجہ سے،
یا اس کے حسن کی وجہ سے یا اس کے اعلیٰ نسب ہونے کی وجہ سے یا اس کی دینداری کی وجہ سے، تو حضور فرماتے ہیں کہ تم اس دینداری کو فوقیت دو، اس کی تقوی طہارت کو فوقیت دو۔ آج تم نے اس چیز کو نگلیکٹ کر دیا، چاہے بیٹی کی شادی کر رہے ہو یا بیٹی کی شادی کر رہے ہو، تم نے دین کو ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ خود ہی بتاؤ ذرا کہ پیسے کتنے دن چل جاتے ہیں؟ جن عہدوں کو دیکھ کر تم شادیاں کرتے ہو اور رشتہ داریاں قائم کرتے ہو، اور میں وہ ورڈز یوز نہیں کرنا چاہتا کہ جوا کھیل دیتے ہو تم اپنی اولاد کی زندگی کا، وہ کتنے دن تمہیں فائدہ دیتا ہے؟ آج تم نے دین کو نگلیکٹ کر دیا، آج تم نے اس کو ڈی ویلیو کیا، اس کو تم نے اہمیت نہیں دی، تو آج دیکھ لو تمہیں پھر کتنی اہمیت ملی ہے۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جو کہ دین ہمیں دیتا ہے۔ حضرت سیدنا سہل ابن عبداللہ تستری علیہ رحمہ ذکر فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگوں کی صحبت سے اجتناب کرو، ان کی صحبت کبھی اختیار نہیں کرنا۔ پہلا وہ کہ جو ظالم اور غافل ہو، غافل ظالم، اسے غفلت اتنی، اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ ظلم کر رہا ہے، اس کی صحبت کبھی اختیار نہ کرنا۔ دوسرا وہ عالم جو مالداروں کی رعایت کرتا ہو، اس کی نگاہیں انہی کی طرف جاتی ہوں، وہ پیر ہو کچھ بھی ہو، کہ امیر لوگوں کو دیکھے تو ان کو تو وہ قریب بلا لے، ان کی طرف تو اس کی توجہ جائے، لیکن غریبوں کی طرف نہ جائے، حضور کے ان غریب امتیوں کی طرف اس کی صحبت کبھی اختیار نہ کرنا، چاہے وہ عالم کیوں نہ ہو۔ اور تیسرا وہ جو جاہل صوفی ہو، تصوف کی بات تو وہ کرتا ہو لیکن وہ جاہل ہو، اس کو معرفت کا نہ پتہ ہو، طریقت کی الف بے نہ آتی ہو، اس کو آئے گی کیسے؟ کیونکہ وہ جاہل ہے۔ اس کا تعلق علم و شریعت سے جڑتا ہے، پھر جا کے طریقت کے راستے کھلتے ہیں۔ جتنے بڑے اولیاء و صوفیاء آپ دیکھ لیں، میں مولانا روم علیہ رحمہ سے بات کروں، علامہ ابن حجر اسقلانی کی بات کروں، ملا علی قاری کی بات کروں، حضرت ذوالنون مصری کی بات کروں، بشر الحافی کی بات کروں، ابو الحسن شاذلی کی بات کروں، تمام کا، ایون محی الدین اکبر ابن عربی علیہ رحمہ کی بات کروں، یہ سب تصوف کے چمکتے ہوئے آفتاب و مہاتاب تھے اپنے زمانے کے، حتیٰ کہ آج بھی ان کی کتابیں ایک روشن روٹ میپ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو طریقت و معرفت کے راہ پر چلنا چاہتے ہیں اور اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ 5واں شخص وہ ہے جس کی صحبت سے منع کیا گیا، وہ کہ جو دنیا کا حریص ہے، جو دنیا کا طمع اور لالچ اپنے دل میں رکھتا ہے۔ یہ ملینئر اور بلینئر بننے کی آج باتیں کی جا رہی ہیں، یہ اصل میں جتنی دنیا کی باتیں انسان کے دل میں ڈالی جاتی ہے نا، پیسے تمہیں وہی ملنے ہیں جو تمہارے نصیب میں لکھے ہوئے ہیں۔ تم ملینئر بننا چاہتے ہو، بلینئر جب وہ لکھے نہیں ہے تو ملیں گے نہیں، اور اگر تم نہیں بھی بننا چاہتے تب بھی اللہ تمہیں وہ رزق تمہیں ضرور دے گا۔ تو جو رزق تمہارے نصیب میں اللہ نے لکھ دیا ہے، اس کا فیصلہ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہو چکا، تو اس کی تمنا کرنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ تمہارا کام صرف محنت کرنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم محنت کرنا چھوڑ دو، محنت تم نے ضرور کرنی ہے، لیکن اس چیز کو جو تمہارے نصیب میں لکھی ہے اس کو پازیٹیولی حاصل کرنا ہے۔ ایک لقمہ انسان کے نصیب میں اگر اللہ نے لکھا ہے، وہ اس کو حلال طریقے سے حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے اچھا ہے، لیکن وہی چیز اگر وہ چوری کر کے حرام ذریعے سے حاصل کرتا ہے تو حاصل تو ہوگی لیکن اس کا عذاب اس کے سر پر ضرور رہے گا۔ تو دنیا کے حرص رکھنے والے شخص سے، دنیا کی حرص اور لالچ جس کے دل میں ہو، اس کی صحبت سے منع کیا گیا ہے۔ اور صوفیہ ذکر فرماتے ہیں کہ طبعی طور پر انسان کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ دوسری طبیعتوں سے کچھ نہ کچھ لیتا ہے، طبیعتیں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی ہیں۔ آپ جن لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں آپ ان کا اثر لینا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے، علم والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، آپ ویسے ہونے شروع ہو جائیں گے، اثر قبول کرنے لگیں گے، وہ رنگ پکڑ لیتے ہیں آپ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ تم کیا کرو کہ تم دنیا کے حریص کی صحبت میں نہ بیٹھنا، کیونکہ دنیا کی صحبت، اس شخص کی صحبت تمہارے دل میں دنیا کی حرص اور لالچ پیدا کر دے گی، یہی برائیوں کی جڑ ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ انسان آج گلا کاٹتے ہوئے نہیں گھبراتا۔ جو ریلیشنز اس کی بنیاد پر بنتے ہیں، پیسہ گیا وہ شخص چلا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دوست اور وقت بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی، تو وہ حالات یہ ہیں کہ وہ بیس اسٹرانگ نہیں ہوتی جس بیس پر، جس بنیاد پر اس دوستی کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ زاہد کی، جو دنیا سے کٹے ہوئے ہیں نا لوگ، جو دنیا میں ہیں لیکن دنیا کی تمنا ان کے دلوں میں نہیں ہے، وہ اس کی کشش میں، اس کی جگمگاتی روشنیوں کے جال میں وہ پھنستے نہیں ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ زاہدوں کی صحبت اختیار کرو، تو زاہد کی صحبت دنیا سے کنارہ کشی پر ابھارے گی تمہیں، اور تم دنیا میں رہو گے لیکن تمہارا رہنا پھر مسافر کی طرح ہوگا۔ اسی لیے دنیا کے طلب کرنے والوں کی صحبت کو
مکروہ قرار دیا گیا ہے، ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے کہ ان کی صحبت میں کبھی نہ بیٹھنا، اور وہ جو کہ دنیا کی رونقوں میں نہیں الجھے ان کی صحبت میں بیٹھنا مستحب اور پسندیدہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن سے حیا کی جاتی ہے ان کی مجلسوں میں بیٹھو، ان کی صحبتوں میں بیٹھو اور صحبتوں میں بیٹھ کر اپنی نیکیوں کو زندہ کرو۔ سیدنا امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ مجھے کسی چیز نے آزمائش میں نہیں ڈالا سوائے ان لوگوں کی صحبت کے جن سے میں بے تکلف تھا۔ یہ جو صحبتیں ہوتی ہیں نا، یہ انسان کو بنا بھی دیتی ہیں، بگاڑ بھی دیتی ہیں۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، انہوں نے فرمایا تھا کہ بیٹا علماء کی مجلس اختیار کرنا، ان کی صحبت میں بیٹھنا۔ علماء کون ہیں؟ علم رکھنے والے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء ہیں وہ جو اللہ سے ڈرنے والے، علم رکھنے والے، ایسے اہل علم، وہ علم ان کے اندر جذب ہو چکا ہے۔ تو وہ لوگ کہاں ہیں؟ ان کو ڈھونڈنا، وہ نہیں ملتے، ان کے بیانات ہی سن لیں، کم از کم ان کی کتابیں پڑھ لو۔ تو وہ فرماتے ہیں اپنے بیٹے سے حکیم لقمان کہ علماء کی مجلس اختیار کرو اور اپنے زانو انہی کے سامنے پھیلاؤ۔ مطلب جو دو زانو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہی سے تم اکتساب فیض کرنا، انہی سے تمہیں علم ملے گا، کیونکہ دل حکمت سے زندہ ہوتے ہیں۔ جیسے مردہ زمین کو بارش سیراب کرتی ہے اور وہ زندہ ہو جاتی ہے، تو ان لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بد اخلاق عالم کی ہم نشینی، ایسا عالم جو ہے تو بد اخلاق، اس کی صحبت زیادہ بہتر ہے اس شخص سے کہ جو ہے تو خوش اخلاق لیکن وہ فاسق ہے، وہ گناہ کبیرہ پر اصرار کرنے والا ہے۔ اور حضرت سیدنا احمد ابن ابو حواری علیہ رحمہ ذکر کرتے ہیں، ابو سلیمان کو نصیحت کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ اے احمد، دو آدمیوں کی صحبت اختیار کرنا۔ اور وہ دو آدمی کون ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہ جس سے یا تو تمہیں دنیاوی فائدہ ہو یا تمہیں اخروی فائدہ ہو۔